اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین۔ بہت ہی محترم معزز صحافی حضرات، زعمائے گوادر، چیئرمین صاحب، منتخب کونسلر اور میرے بھائیوں، مجھے آج کی پریس کانفرنس رات 2 بجے کرنی چاہیے تھی، اس لیے کہ بلوچستان کی حکومت دن کو سوتی ہے اور رات 2 بجے جاگتی ہے، لیکن میری مجبوری ہے، اس لیے میں اس وقت آپ سے مخاطب ہوں۔ گوادر آیا ہوں، اور گوادر نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ اس پوری ریجن کے لیے ایک انتہائی اہم شہر بن گیا ہے، اور پاکستان کی حکومت مسلسل اعلانات کر رہی ہے کہ پاکستان کی معیشت کا روشن مستقبل کا 100% انحصار گوادر پر ہے، اور اب یہ ایک بین الاقوامی مرکز اور توجہ کا محور بن گیا ہے۔ لیکن اس اہمیت کے باوجود گوادر کے لوگ بنیادی انسانی حقوق سے محروم ہیں۔ یہاں کے لوگوں نے جو جدوجہد شروع کی ہے وہ کسی 5 اسٹار لائف کے حصول کے لیے نہیں ہے، بہت ہی بنیادی چیزوں کے بارے میں ہے۔ ان میں سے پہلی بات تو امن ہے، جو ہر انسان کی ضرورت ہے۔ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں روزگار نہ دو، بلکہ جو ہمارا روزگار ہے اس سے ہمیں محروم نہ کرو۔ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں پانی دو، اس لیے کہ ہم پاکستان کے شہری ہیں۔ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے شہر، اپنے گھر کے سامنے بے عزت نہ کرو۔ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ہر گلی اور کوچے میں اور اسکول اور کالج، مدرسے اور مسجد اور گھروں کے سامنے جو ناکے اور چیک پوسٹ ہے اس کو ختم کیا جائے اور یہاں نارملٹی پیدا کی جائے۔ یہاں کے لوگوں کا مطالبہ یہی ہے کہ سمندر، جہاں ان کے آباء و اجداد بھی اس کے ساحل پہ رہتے تھے، آباد ہے صدیوں سے، اور یہ سمندر میں روزگار کرتے ہیں مچھلیوں کے پکڑنے کا۔ یہاں ٹرالر آپ باہر سے آتے ہیں، انہوں نے ان کا روزگار بھی ختم کیا اور سمندری حیات بھی ختم کیا۔ اس کو تحفظ دیا جائے۔ یہاں کے لوگوں کا مطالبہ ہے کہ بارڈر ٹریڈ جو ایک عرصے سے جاری ہے، جب سے پاکستان بنا ہے، اس کو بند نہ کیا جائے۔ یہ انتہائی جائز مطالبات ہیں۔ ان میں سے اکثر وہی ہے جو کہ پاکستان کے آئین آرٹیکل 38 کے عین مطابق ہے۔ پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ لوگوں کو روزگار دینا، لوگوں کو تعلیم دینا، لوگوں کو امن دینا، لوگوں کو سیکورٹی دینا، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ لیکن آئین پر عمل کرنے کی بجائے، لوگوں کو سننے کی بجائے، حکومت نے یہاں کے لوگوں کو بے روزگار بھی کیا، پانی سے محروم رکھا، تعلیم سے محروم رکھا، روزگار سے محروم رکھا، اور ان بے شمار محرومیوں کی وجہ سے یہاں ایک تحریک اٹھی جو پاکستان مخالف تحریک نہیں ہے، امن چاہتا ہے۔ 2021 میں یہاں ایک دھرنا ہوا جس میں خود بھی آیا تھا، اور اس دھرنے کے بعد حکومت نے مذاکرات کیے، معاہدہ کیا، ہم نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا، مرکزی حکومت اور صوبائی حکومت اس میں شریک رہی، لیکن پھر عرصہ گزر گیا اور اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ کچھ دنوں کے لیے کچھ مراعات دی، لیکن پھر واپس لیے۔ وہاں ٹرالر دوبارہ آنے لگے، لوگوں کے لیے روزگار کا راستہ بند ہوا، بارڈر ٹریڈ پر پابندیاں لگانے لگی،
اور رشوت اور کرپشن کا بازار گرم ہوا اور لوگوں پر سختیاں شروع ہو گئی، تو مجبور ہو کر لوگوں نے دوبارہ دھرنا دیا مولانا ہدایت الرحمان صاحب کی قیادت میں، اور پھر یہ دھرنا 2 مہینے جاری رہا۔ اب 2 مہینوں میں ہونا چاہیے تھا کہ صوبائی حکومت، مرکزی حکومت یہاں آتی، لوگوں کو سنتے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے، لوگوں کے زخموں پر مرہم پٹی رکھتے، لیکن مرکزی اور صوبائی حکومت نے تکبر کا راستہ لیا اور انہوں نے ایک امپریشن دیا کہ جس طرح کچھ غلام لوگ ہیں اور آزادی کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ حال یہ ہے کہ یہ اس دھرتی کے مالک لوگ ہیں، یہ اس دھرتی کے اصل آقا ہے۔ اور پھر یہاں وزیر داخلہ نے ایک پریس کانفرنس کی یہاں ہمارے قیادت سے گفتگو کے بعد، تو یوں لگ رہا تھا کہ جس طرح ان کے اپنے نوکر نے ان سے بغاوت کی ہو اور اس کو دبانا، اس کو سیدھا کرنا اور ڈنڈے کے زور پر اس کو دوبارہ غلام بنانا، یہی اس کا مقصد ہے۔ اور پھر لوگوں کے مطالبات جو جائز مطالبات تھے ان کو سننے کی بجائے یہاں پولیس نے تشدد کی، لوگوں کے گھروں میں داخل ہو گئی، اور پہلی بار میں نے یہاں آ کر دیکھا کہ بزدل لوگوں نے ہمارے عزت مآب ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں پر تشدد کیا ہے۔ اور پولیس کا کام تو یہ ہے کہ چوری نہ ہو، لیکن گھروں سے چوری کر کے سامان اٹھایا ہے، گاڑیاں اٹھائی ہیں، موٹر سائیکل لے گئے ہیں، موبائلز لے گئے ہیں، مجھے خود لوگوں نے بتایا کہ گھر کی کرسیاں اور قالینیں بھی لے گئے ہیں، لوگوں کے گھروں سے زیورات لے گئے ہیں، اور اب تک اس کو واپس نہیں کیا۔ ابھی آپ کا نام کیا ہے؟ میر نوید نے بتایا کہ وہ کلا نے 900 ضمانتی کی ہے۔ اب اندازہ کر لے ایک چھوٹی سی بستی میں اگر اتنے بڑے پیمانے پر FIR کاٹے گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اندھادھن تشدد بھی کیا، اندھادھن کیسز بھی بنائے، اور ظلم اور جبر جتنا یہ کر سکتے تھے اتنا ہی انہوں نے کیا ہے۔ میں آج گوادر لوگوں کے پاس آیا ہوں، یہاں بزرگوں سے ملا، یہاں منتخب کونسلر اور چیئرمین صاحب سے ملاقات ہو گئی، بلکہ یہاں ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں سے ملا، یہاں بچوں سے ملا، ہر ایک نے حکومت کے ظلم اور جبر کے خلاف ایک زبردست بیانیہ دیا ہے۔ یہ لوگ پاکستان کے دشمن نہیں ہیں، یہ پاکستان کو توڑنا نہیں چاہتے، یہ کوئی علیحدگی کی تحریک نہیں ہے، یہ زندگی چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، روزگار چاہتے ہیں، اور پاکستان کے شہریوں کے طرح رہنا چاہتے ہیں۔ اور جو حقوق آپ نے اسلام آباد کو دی ہے، لاہور کو دی ہے، کراچی کو دی ہے، پشاور والوں کو دی ہے، کوئٹہ والوں کو دی ہے، وہی حقوق چاہتے ہیں۔ لیکن مجھے بے انتہا افسوس ہے کہ چہرے بدل گئے، ظلم کا نظام نہیں بدلا۔ PTI کی حکومت ظلم کر رہی تھی، پھر PDM کی حکومت قائم ہو گئی، اب PDM کی حکومت بھی وہی کچھ کر رہی ہے۔ تو میں آج حکومت سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ لوگوں کو دوبارہ دھرنا دینے پر مجبور نہ کریں، اور یہ لوگ اکیلے نہیں ہیں، لاوارث نہیں ہیں، جماعت اسلامی پاکستان ان کے پشت پر کڑی ہے اور پوری قوم ان کی پشت پر کڑی ہے۔ ہم نے ان کی آواز سینٹ میں، ہم نے ان کی بات قومی اسمبلی میں، ہم نے ان کا موقف چوک اور چوراہوں میں ہر جگہ بیان کی ہے۔ یہ اکیلے نہیں ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ میں آج اگر آیا ہوں ان کے پاس جو صرف جماعت اسلامی کے امیر کی حیثیت سے بھی نہیں آیا ہوں، بلکہ میں اپنے 23 کروڑ پاکستانی غیرت مند قوم کی طرف سے آیا ہوں، ان کو تسلی دینے آیا ہوں کہ آپ لاوارث نہیں ہے، مولانا ہدایت الرحمان صاحب کو رہا کیا جائے، اور جتنے لوگوں پر جھوٹے مقدمات قائم کیے گئے ہیں اس کو ختم کیا جائے، اور جن گھروں سے انہوں نے سامان وغیرہ اٹھایا ہے وہ واپس کیا جائے، اور اس غیرت مند بہادر قوم سے حکومت معافی مانگے، اور جو معاہدہ ہوا ہے اس پر ایک بار
حکومت کے ذمہ داران نے دستخط کیے اس پر عمل درآمد کیا جائے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے اہم کام یہی ہے کہ معاہدے پر عمل درآمد ہو۔ ہم اپنے ساتھیوں کی رہائی کی بات بھی بعد میں کریں گے، لیکن میرا پہلا موقع یہی ہے کہ گوادر کے عوام کے ساتھ وعدے پوری کی جائے۔ جب آپ خود کہتے ہیں کہ یہ سینسیٹیو جگہ ہے اور ہمارے مستقبل کا دار و مدار اس پر ہے، تو پھر آپ کو سمندر اور مٹی چاہیے یا عوام چاہیے؟ یہ دھرتی، یہ ملک تو جنگلوں کا، پہاڑوں کا، صحراؤں کا نام نہیں ہے، یہ تو لوگوں کا نام ہے، یہاں کے باشندوں کا نام ہے۔ اس لیے یہ لوگ اسلام آباد تک بھی آ سکتے ہیں، ہم ان کا ساتھ دیں گے، اور ہم پورے ملک سے لوگوں کو یہاں بھی لا سکتے ہیں۔ میں حکومت کو وارننگ بھی دیتا ہوں اور ایک موقع بھی دیتا ہوں کہ گوادر کو سنا جائے، یہاں کے لوگوں کے مسائل حل کیا جائیں۔ میں پاکستان کے تمام ذمہ دار ترین اداروں سے بھی اپیل کرتا ہوں، ایوان میں جتنے قومی اسمبلی کے ممبران ہیں اور سینٹ کے ممبران ہیں، ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ گوادر کے لوگوں کو سنا جائے۔ یہ مظلوم لوگ ہیں، ان کے مطالبات کو پورا کیا جائے، اس لیے کہ اگر آپ پاکستان کی ترقی چاہتے ہو تو پاکستان کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ گوادر ترقی کرے۔ گوادر کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ یہاں کے لوگ خوشحال ہو اور یہ ترقی کرے۔ بہت شکریہ۔